اپنی شخصیت کو دوسروں کے لیے پسندیدہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کی بات آپ مت کاٹیں۔ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو دوسرا جو بات کر رہے ہیں اس کی گفتگو کو درمیان میں مت کاٹیں، اور اگر آپ نے یہ عمل اس کی مجلس میں اسی مجلس میں بار بار دہرایا، یعنی اس کی بار بار بات کاٹی، تو وہ آپ کی شخصیت سے متنفر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اپنی شخصیت کو دوسروں کے لیے پسندیدہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر دوسروں کی گفتگو کو سننے کے لیے اپنے اندر تحمل اور بردباری پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ملیں گے کہ جب تک وہ اپنے اندر جو ان کے خیالات ہیں جب تک وہ اگل نہیں لیتے وہ آپ کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی بھی بولتا، جب بھی کوئی بولتا، سب اس کے لیے خاموش رہتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ کسی کی بات کو درمیان میں نہ کاٹنا اور کان لگا کر بات کو غور سے سننا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ تھا۔ لیکن اس کے برعکس کلام کو کاٹنا، کان لگا کر بات کو غور سے نہ سننا، یہ ہمیشہ کفار کا طریقہ رہا ہے۔ دلیل اس کی یہ آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور و غل کرو، شور کرو تاکہ تم غالب رہو۔ یعنی کافروں کا یہ شیوہ تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات یا قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ اس کے درمیان شور کرتے، یعنی بات کو کاٹنے کی کوشش کرتے۔ جنہوں نے اللہ کے کلام کو، اللہ کے پاک کلام کو درمیان سے ٹوکنے کی جرات کی، اللہ نے بھی ان جیسے لوگوں کو کبھی پسند نہیں فرمایا۔ یاد رکھیے، بالکل اسی طرح انسان بھی اس آدمی کی شخصیت کو پسند نہیں کرتا جو کوئی اس کی بات کو ٹوکے۔ اگر آپ کو اس کی کسی بات سے اتفاق نہ ہو تو آپ ہرگز مداخلت نہ کریں، یہ خطرناک ہے، کیونکہ اس حرکت سے آپ کی شخصیت کا جو سحر انگیزی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو شخصیت کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ آپ سے متنفر ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں نرم مزاج اور اعتدال پسند ہونا چاہیے، برداشت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور اپنے کارناموں کا بہت کم تذکرہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کے اندر کوئی صلاحیت رکھی ہے تو برداشت کریں، صبر کریں، کیونکہ آپ کے بعض دوست آپ کی کامیابیوں کے بجائے آپ کی ناکامیوں پر زیادہ خوش ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے کارناموں کا بہت کم تذکرہ کرنا چاہیے، یعنی ہمیں کم بولنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہی نہیں کہ بس مجلس میں بیٹھے ہیں تو بس ادھر ہماری بات صرف جو ہے نا وہ وزنی ہوگی کیونکہ ہمارے اندر قابلیت ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی بولنے دیں۔ ہمیں اعتدال پسند اور نرم مزاج ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ کوئی مستقل چیز نہیں ہے، ہم سب چلے جائیں گے دنیا سے، یہ زندگی بہت مختصر ہے، پھر اسے ہم دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی میں کیوں ضائع کریں؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ دادی اماں جو ہوتی ہیں گھر کے تمام افراد سے زیادہ پیار اپنی پوتی سے کرتی ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر رات دادی اماں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، قریب بیٹھتی ہیں اور دادی اماں کی ٹانگیں دباتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کان لگا کر دادی اماں کی تمام باتیں سنتی ہیں۔ اس وجہ سے دادی اماں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی شخصیت کو دوسروں کے لیے پسندیدہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر دوسروں کو بولنے کا موقع دیں، زیادہ سے زیادہ موقع دیجیے، یوں آپ خود بھی پرکشش بن جائیں گے اور آپ کی شخصیت بھی دوسروں کے لیے پسندیدہ بن جائے گی۔